نکاح کرو، اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ انتظام کرے گا۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھو آپ اپنے بیٹوں کو نکاح سے منع کرتے ہو کہ مہنگائی ہے، کھلائیں گے کیسے؟ اس میں آپ یہ بھول رہے ہوتے ہو کہ آپ کا لڑکا جس لڑکی سے نکاح کرتا تو اس کی ذمہ داری اس مہنگائی میں آپ کس کے کندھوں پہ ڈال رہے ہو؟ لڑکی کے باپ کے کندھوں پہ۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ اپنے بیٹوں کو نکاح سے روکو گے تو اس مہنگائی کے دور میں باپ 6 بیٹیاں پالے گا اکیلا، جبکہ اس باپ کا ان بیٹیوں سے براہ راست کوئی مفاد نہیں ہے، جبکہ شوہر کا اپنی بیوی سے بہت ساری چیزوں میں ضرورت اور مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ تو مہنگائی میں یہ خرچہ بوڑھے باپ پہ ڈالنا زیادہ اچھا ہے یا اس جوان پہ ڈالنا زیادہ اچھا ہے جس کے گھر کی یہ زینت ہے، جس کو اولاد دے رہی ہے اور جس کے بہت سارے کام اس سے وابستہ ہیں؟ تو مہنگائی میں نکاح کی اہمیت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے، اور اللہ انتقام لیتا ہے ایسے باپوں سے جو اپنے بیٹوں کو نکاح سے روکتے ہیں۔ ان کی بیٹیاں پھر ان پہ بوجھ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری بیٹیوں کی شادی ہوگی تو بیٹے کی کریں گے۔ یہ نہیں پتا کہ آپ کی بیٹیوں سے جو شادی کرتا اس کے ابا بھی یہی سوچ کے اپنے بیٹوں کی شادی نہیں کر رہے کہ ہماری بیٹیوں کی ہوگی تو ہم بیٹوں کی۔ تو سب اپنی بیٹیوں کے چکر میں دوسروں کی بیٹیوں کا بیڑا غرق کرنے، اور وہ دوسروں کی بیٹیوں کے بیڑا غرق کرنے کے چکر میں اصل میں کس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ اس لیے جس کا جو جب رشتہ میسر ہو اللہ پہ اعتماد کر کے، اور یہ جو کہ اتنے انڈے اور اتنے پراٹھے اور اتنا دودھ مہنگا، اس کو کالو کے لیٹر کو کہاں رکھ دیا کرو ایک طرف۔ اللہ کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کرو اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ انتظام کرے گا۔ تو الحمدللہ اس کی بہت سی مثالیں اب نظر آنا شروع ہو گئی۔ میں ایسی جگہوں پہ 18 سال کا بچہ ہے اس کی شادی کر دی ابا نے پکڑے، اور میں نے غریبوں میں جلدی شادی کا رواج دیکھا ہے، مالداروں میں کروڑ پتی ہوں گے نہیں کر رہے ہوں گے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ غربت اور مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کس کا معاملہ ہے؟ دل کا۔ جس کا دل بڑا ہوتا ہے اللہ پہ اعتماد کرے گا، دل بڑا نہیں ہوتا تو بخل پیدا ہوتا ہے اس کی طبیعت میں۔ میں تو بہت گھروں میں جاتا ہوں نا، غریبوں کے گھروں میں بچے نظر آتے ہیں، مالداروں کے گھروں میں نا ہزار گز کے بنگلے ہیں، بچے مارکیٹ سے شارٹ۔ یعنی آپ اندازہ لگاؤ، لیبل یہ لگایا جاتا ہے کہ غربت اور مہنگائی میں ہم کیسے بچوں کو پالیں گے؟ تو بھائی یہ تو پھر غریب پہ زیادہ اثر ہونا چاہیے نا اس کا۔ آپ تو کروڑوں کے مالک ہو، جتنا پیسہ آئے گا گروتھ ریشو اسی حساب سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ پھر غریب ملکوں سے آپ کراچی میں جائیں، پوش ایریاز میں، وہاں گروتھ ریشو کم، غریب ایریا میں زیادہ۔ حالانکہ غربت اور مہنگائی سے تو ان کو متاثر ہونا چاہیے تھا۔ جس پہ غربت مہنگائی کا اثر ہی نہیں پڑ رہا اس کا ریشو کیا ہو رہا ہے؟ کم۔ یہ کم جو ہو رہا ہے نا، یہ مہنگائی کی وجہ سے نہیں، یہ دل کے تنگ ہونے کی وجہ سے۔ کروڑوں اربوں روپے کما رہا ہے لیکن اتنا کنجوس ہے کہ ایسا نہ ہو مجھے اپنے بچوں کو کھلانا پڑ جائے۔ پھر آپ ملکوں کی طرف جاتے ہیں تو جتنے دولت مند ملک ہوں گے ان کا ریشو کیا ہے؟ کم ہے۔ یہ پوری دنیا میں یہ ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے بھائی یہ شیطان نے ایسی پٹیاں پڑھا دی ہیں، اس کا تعلق غربت مہنگائی سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ پہ اعتماد اور توکل سے۔ جب پیسہ آتا ہے انسان کے پاس تو پیسے کی ہوس بھی آتی ہے، ہوس بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جائے، نہ دوسرے کو کھلائے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو کھلانے میں بھی عار محسوس کرتا ہے وہ۔ تو اپنا شمار آپ نے کرنا ہے بھائی ان لوگوں میں جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں، اس کی برکتیں اللہ دیتا ہے۔